الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنزرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ينتظر إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تساموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مكبورة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. سورة آل عمران. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم، والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
الرجيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، جو اپنے مال رات دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی غم ستائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین وہ ہے، انما المسکین الذی یتعفف، جو سوال سے بچتا ہے، کسی سے مانگنے سے بچتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیشہ لوگوں سے مانگنے والے کے چہرے پر قیامت کے دن گوشت نہ ہوگا، یہ جو بھکاری ہیں۔ تو رمضان المبارک تو ویسے سخاوت کا مہینہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ اجود الناس، آپ حد سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے رمضان المبارک میں، جیسے تیز ہوا چلتی ہے، اور صدقات ڈپریشن کا علاج بھی ہے۔ الذین یاکلون الربا، اب وہ خرچ جو انتہائی بدترین خرچ ہے اور حرام ہے، سود کی بات ہو رہی ہے کہ جو سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن کھڑے نہ ہو سکیں گے مگر جیسے کہ وہ کھڑا ہوتا ہے جو کہ مخبوط الحواس، جس کو شیطان نے بنا دیا ہو چھو کر۔ قبر سے اٹھتے وقت یا میدان محشر میں وہ مخبوط الحواس ہوگا جو دنیا میں سود لینے والا ہوگا۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ جو شخص اپنے پاس آئی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نصیحت سے رک گیا تو جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جو دوبارہ کرے گا، جس نے دوبارہ یہ حرکت کی تو وہ جہنمی ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سود کا لین دین ناقابل معافی گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقالہم سواء، آپ نے لعنت کی سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، اس کو لکھنے والے پر، اس کی گواہی دینے والے پر، اور یہ سب گناہ میں برابر ہے۔ سود کیا ہے؟ یہ ایک خود غرضی ہے۔ 7 آیات سود کی حرمت کے بارے میں ہیں، اور فرمایا کہ سود کا لین دین آگ کا ٹکڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقات میں اضافہ کرتا ہے، اور اللہ نہیں پسند کرتا ہر ناشکر گناہگار کو جو کہ سود کھا کر گناہ میں پڑنے والا ہے۔ سود کے لین دین سے انسان اللہ کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں۔ ایک حصہ ماں سے زنا کرنا ہے، 1 درہم کھانا 36 بار زنا کرنا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، انہیں نہ خوف ہوگا اور نہ ہی غم ہوگا۔ اے ایمان والو، اللہ کی پکار پہ لبیک کہو کہ سود اور صدقہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، ان دونوں کے نتائج مختلف ہیں، یہ مختلف 2 ذہنیتیں ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو سود میں سے باقی رہ گیا، اگر واقعی تم ایمان لانے والے ہو۔ اگر تم باز نہ آئے تو خبردار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے۔ اگر تم نے توبہ کر لی تو اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو، نہ تم ظلم کرو اور نہ ہی ظلم کیے جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز محشر انسان کے ہاتھ میں ہتھیار دیے جائیں گے اور کہا جائے گا آؤ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرو۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر وہ قرض دار تنگی والا ہو تو اس کو آسانی تک مہلت دے دو، اور اگر تم معاف کر دو، صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ کہا کہ تنگ دست مقروض کو مہلت دو یا معاف کر دو۔ اگر کسی مقروض کو مہلت دو گے تو مصیبتیں دور ہوں گی اور تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، اور ہر روز اتنی رقم کے صدقے کا ثواب ہوگا۔
फिर एक्स्ट्रा मोहलत दोगे तो एक्स्ट्रा अल्लाह ताला अजर देगा, फिर दुगनी रकम का सवाब तुम्हें मिलेगा। ये बेहतरीन ट्रांजैक्शन है, बहुत ही मुफीद अल्लाह ताला की साथ सौदा है। आला अकाउंट में तुम्हारे पैसे जमा हो गए। फरमाया कि जो लोगों को सहूलत देगा तो अल्लाह उसको सहूलत देगा। हजरत अबू हनीफा के बारे में है कि जिसको कर्ज देते उसकी दीवार के साए में भी नहीं बैठते थे। जब अल्लाह के लिए किया तो फिर उससे कोई मफाद लेना क्या है, गलत है। तो कहा कि अगर तुम रासुल माल बख्श दोगे तो आखिरत में तुम्हारे लिए जखीरा बन जाएगा। और बड़ा भारी मुश्किल दिन आने वाला है। वत्तकू यौमन, उस दिन से बचो, उस दिन की मुसीबत और रुसवाई से बचो जिसमें तुम सब की वापसी अल्लाह की तरफ होगी। फिर हर इंसान को उसकी कमाई का पूरा पूरा अजर दिया जाएगा और जरा भी जुल्म ना किया जाएगा। अब तवील तरीन आयत आ रही है। फिर देखें सूरतुल बकरा, सबसे बड़ी सूरत और सिनाम कोहान के पूरे कुरान पाक में दूर से नजर आता है और हर किस्म के अहकामात इसमें हैं। इसमें आयतुल कुर्सी हमने पढ़ी, अब हम आयतुल दैन पढ़ रहे हैं। आयतुल कुर्सी अजीम आयत थी और आयतुल दैन तवील तरीन आयत है, कुरान पाक की तवील तरीन आयत। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, जब तुम कर्ज का मामला करो। अब देखें कुरान पाक हम जब पढ़ने के लिए बैठे तो हम समझे कि अल्लाह हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं, अल्लाह हमें ऑर्डर कर रहे हैं। और जब या अय्युहल्लज़ीना आमनू की बात हो कि अल्लाह हम सुनने के लिए तैयार हैं, लब्बैक, अल्लाह तू हमें बता, समेना व अतवाना, हम सुन भी रहे हैं और हम तेरी मानेंगे। तो इंशाअल्लाह देखिए कि जिंदगी में कैसी बरकतें आती हैं। अब कोई भी मामला करना हो, चाहे कर्ज का मामला करो, चाहे किसी से बिजनेस करो, चाहे कोई मामला करो, तो लिख लिया करो। अब ऐसी खूबसूरत आयत है कि हम सब के लिए ये मशअले राह है कि अगर आप किसी के साथ अगर आप लेन देन कर रहे हैं तो उसे कुरान पाक खोल कर दिखाएं कि देखें खूबसूरत कॉन्स्टिट्यूशन अल्लाह ताला का हमारे सामने है। अल्लाह ताला ने एक हिदायत हमें दे दी, अल्लाह ताला ने एक चीज हमें बता दी, तो अब हमने अकल के घोड़े नहीं दौड़ाने, अब हमने क्या करना है, बस अल्लाह की माननी है इसी में ही। और यही चीज इबादत है। चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप कोई काम कर रहे हो, उसमें अल्लाह का हुक्म देखेंगे और अल्लाह के हुक्म पे अमल करेंगे तो यही हमारे लिए इबादत है। तो ये एहतियाती तदाबीर है ताकि लड़ाइयां नहीं हो। तो अल्लाह ताला ये फरमाए कि जब भी तुम कर्ज का मामला करो एक मुकर्रर वक्त तक, या फिर तुम बिजनेस कर रहे हो, फक्तुबूहु, तो तुम उसको लिख लिया करो। चाहे आप किसी के साथ कमेटी डाल रहे हैं, चाहे किसी को उधार दे रहे हैं, चाहे आप उसको बिजनेस के लिए पैसा दे रहे हैं, किसी भी चीज का, तो आप लिख लिया करें। क्योंकि देखें मेमोरी फेल हो जाती है, बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान भूल जाता है। तो अल्लाह ने फरमाया कि लिख लिया करो। और चाहिए कि लिखे तुम्हारे दरमियान एक इंसाफ के साथ लिखने वाला वसीका नवीस लिखे, थर्ड पर्सन लिखे। और कातिब को चाहिए कि लिखने से इनकार ना करे, जैसा कि अल्लाह ने उसको सिखाया तो उसको लिखना चाहिए। लिखने की सलाहियत अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह ने फरमाया ना कि अल्लमल कुरान, मैंने कुरान पाक सिखाया, तो अल्लाह ने फरमाया कि लिखने की सलाहियत भी ए इंसान मैंने तुमको दी। तो सिखाने का क्रेडिट अल्लाह ने खुद लिया। तमाम उलूम अल्लाह ताला की तरफ से हैं। आज कोई अगर अकाउंटिंग का या बिजनेस ट्रांजैक्शन का या फाइनेंस का कोई इल्म हासिल करे तो हम उसको कहेंगे दुनियादार। नहीं, दुनियादार अल्लाह ने क्रेडिट खुद ले लिया है कि अल्लाह ने तुम्हें सिखाया, कि अल्लाह ने सिखाया। तो समझ लें कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कोई भी काम करेंगे तो हमारे लिए दीन है कि अल-कासिब हबीबुल्लाह, कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है। हमने दीन को मस्ख कर दिया है, हमने दीन और दुनिया को अलग कर दिया है। तो ये अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह फरमाते हैं मैंने सिखाया है, लिखने की सलाहियत मेरी तरफ से है। नून वल कलमी वमा यस्तुरून, अल्लाह ने कलम की कसम खाई और कहा जो लिख रहे हैं तो उसकी कसम है। उसे भी लिख देना चाहिए जिसके जिम्मे हक हो, यानी कर्ज लेने वाला। और फिर आगे सबसे बड़ी चीज, फिर कुरान पाक की थीम तकवा है कि अल्लाह से डरे। अगर अल्लाह का खौफ होगा तो लिखने वाला, लिखवाने वाला, लेने वाला, देने वाला सब मुत्तकी होंगे तो इंशाअल्लाह पूरा एक सिस्टम, पूरा एक मुआशरा, पूरा एक निजाम बेहतरीन चलेगा। फिर वही कि चाहिए कि डरे अल्लाह से जो उसका रब है और जरा भी वो उसमें कमी बेशी ना करे। अगर वो कर्ज लेने वाला जिसके जिम्मे हक है वो बेअक्ल हो या कमजोर हो या लिखवाने की ताकत ना रखता हो तो उसे चाहिए
وہ لکھوا دے، اس کا ولی لکھوا دے عدل کے ساتھ، اور 2 مرد گواہ بناؤ۔ اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں، کیونکہ عورت میں نسیان کا مادہ زیادہ ہے، ان میں سے جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کرتے ہو، تاکہ ایک کی بھول چوک کو دوسری یاد دلا دے۔ اگر ایک عورت بھولے گی تو دوسری اس کو یاد دلا دے گی، اور گواہ انکار نہ کریں جب بھی وہ پکارے جائیں، اور کاہلی نہ کرو لکھنے میں، خواہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ وہ قرض جس کی مدت مقرر ہے، یہ بات انصاف والی ہے اللہ کے پاس، اور زیادہ درست ہے گواہی کے لیے، اور زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو، مگر یہ کہ تجارت نقد ہو جو آپس میں لین دین کر رہے ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اس کو مت لکھو، اور گواہ بنا لیا کرو جب بھی تم آپس میں تجارت کرو، خرید و فروخت کرو، اور نہ نقصان پہنچایا جائے لکھنے والا اور نہ ہی گواہ، اور اگر تم ایسا کرو گے کسی کو نقصان پہنچاؤ گے تو یہ کھلی نافرمانی ہے۔ اللہ کے غضب سے بچو، اللہ سے ڈر کر معاملات طے کرو، علم کا راز تقوی میں ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں سکھا رہا ہے اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ سب سے طویل آیت آیت الدین ہے۔ اب دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فل ٹائم عبد ہیں، تو پھر عبدیت میں دونوں چیزیں آتی ہیں، سلیوری بھی آتی ہے اور ورشپ بھی آتی ہے۔ ورشپرز تو ہم کبھی کبھی ہوتے ہیں نا، مسلح پہ ہوتے ہیں، رمضان المبارک میں روزہ رکھیں گے تو ورشپ ہم کبھی کرتے ہیں، لیکن سلیوری فل ٹائم جاب ہے۔ اب دیکھیں اکاؤنٹنگ ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دین نہیں پڑھ رہے، یہ تصور غلط ہے۔ ہم ہر جگہ پہ اللہ کے عبد ہیں۔ کسی سے بھی خیر خواہی کرنا یہ ابدیت ہے۔ اپنے جاب سے، اپنی جاب سے، اپنے کام سے، اپنی ملازمت سے مخلص ہونا یہ بھی ابدیت ہے۔ پھر ابدیت کو لے کر آئیے کہ ہم اللہ کے سلیو ہیں، اللہ کے غلام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ خوبصورت آیت ہمیں دی، اور یہ آیت کیا ہے؟ بزنس ٹرانزیکشن جب بھی کرو تو سارا کچھ کیا ہو؟ ریٹن فارم میں ہو۔ فَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر تم سفر پہ ہو اور تم نہ پاؤ کسی لکھنے والے کو تو رہن قبضے میں رکھ لیا کرو۔ تو یہ بھی سنت طریقہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زیرہ یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی، تو اگر کوئی لکھنے والا نہیں ہے تو کسی سے کوئی چیز، جیسے کوئی کسی سے قرض لینے کے لیے جاتا ہے تو وہ اس کو کہے کوئی چیز میرے پاس گروی رکھ دو، اور پھر کیا ہے جب پیسے واپس کرو گے تو وہ چیز تمہیں واپس مل جائے گی۔ اگر تم آپس میں مطمئن ہو ایک دوسرے سے تو چاہیے کہ ادا کرے وہ جسے امانت دی گئی، اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے۔ پھر تقوی کی بات ہو رہی ہے، اور گواہی کو مت چھپاؤ، اور جو اس کو چھپائے گا تو اس کا دل گناہ گار ہے، وہ گناہ میں آلودہ ہے۔ اب دیکھیں کیسی خوبصورت حدیث ہے کیسی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ آثم القلب، جب دل پہ ایمان ہوتا ہے تو پھر انسان کیا ہے؟ دل گناہ گار ہوتا ہے، دل بے ایمان ہوتا ہے، اور پھر یہ سارا کچھ ہوتا ہے جو آج صداقت اور امانت ہمارے ملک سے، امت مسلمہ سے اور انسانوں سے ختم ہو گئی۔ تو یہ دل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغہ، آگاہ ہو جاؤ کہ جس میں ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر یہ ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے، اور اگر یہ خراب ہو گیا تو سب خراب ہو گیا۔ الا وہی القلب، آگاہ ہو جاؤ وہ دل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو چمکا دیں، پھر وہ قلب کا آئینہ چمکا ہوا شفاف رہے تو انشاءاللہ بے ایمانی کی سوچ تک نہیں آئے گی، اور پورا معاشرہ بہترین معاشرہ ہوگا۔ واللہ بما تعملون علیم، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، خواہ تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے یا اس کو چھپاؤ، اللہ تم سے حساب لے گا۔ صحابہ فرمایا کرتے تھے کہ کبھی ہمارے دل میں ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ہم جل کے کوئلہ ہو جائیں، تو یہ نفس کی غیبت ہے وسوسہ ہونا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تجاوز لی عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل او تتکلم، یہ جو وسوسے ہیں اللہ نے اس کو معاف کر دی، ان پہ پکڑ نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمانیت اور رحیمیت ہے کہ بہت بار ایسے وسوسے آتے ہیں کہ انسان واقعی دل کرتا ہے کہ ہم خود جل کے راکھ ہو جائیں، لیکن فرمایا کہ جب تک اس کو ذہن میں لے کر پھر ان سے مزے مت لو، تو وسوسہ آیا اس کو فوراً جھٹک دیا کرو۔
فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہے اللہ معاف کرے اور جس کو چاہے سزا دے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بہت خوبصورت آیات آ رہی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عرش کے نیچے خاص خزانے سے اللہ نے مجھے عطا فرمائے، اور فرمایا کہ انہیں پڑھ کر جو بھی دعا کرو گے تو وہ دعا قبول ہوگی، اور رات بھر یہ تمہیں کفایت کرے گی۔ رات کو پڑھ کے سو گے تو یہ حفاظت کریں گی تمہاری شیطان سے۔ یہ آمن الرسول سے لے کر آخر تک۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، اور ایمان والے بھی ایمان لائے۔ سب ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ ہم نہیں فرق کرتے کسی کے درمیان اس کے رسولوں میں سے۔ یاد رکھیے کہ ہر سورت کا فواتحی و خواتین ان کا گہرا تعلق ہوتا ہے، ابتدائی آیات اور آخری آیات کا تعلق ہوتا ہے۔ وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان والے ہیں وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بتا دی، ایمان بالغیب کیا ہے، اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور رسولوں پر ایمان لانا۔ پھر آگے ہے وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، تو یہ ایمان بالقدر آ گیا کہ تقدیر پہ ایمان لانا، جو مصیبت، جو تکلیف نصیب میں لکھی ہے اس کو خوش دلی سے قبول کرنا، کوئی شکوہ نہ کرنا کہ یہ سب میرے رب کی طرف سے ہے۔ اللہ کی عطائیں بھی اور اللہ کی رضاؤں پہ راضی رہنا ہے۔ اللہ کی نعمتیں اس کی عطا ہیں اور مصیبتیں اللہ کی رضا ہیں، تو دونوں حالتوں میں راضی رہنا ہے۔ آپ نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ تو بڑا ہی پیارا ہے۔ جب خوشی کا وقت ہوتا ہے وہ شکر کرتا ہے تو اس پہ جنت، اور اگر مصیبت کا وقت ہے صبر کرتا ہے تو اس پہ بھی جنت ہے۔ تو یہ ایمان بالقدر، اللہ ہم نے سنا اور ہم نے مان لی۔ پورا قرآن پاک پڑھتے وقت جو آیت آئے تو اس کو من و ان ویسے ہی قبول کرنا ہے، چاہے ہمارے مفادات پہ جتنی بھی زد پڑے، کہ اللہ واقعی ہم نے سن لیا اور ہم نے تیری مان لی، اللہ تیرا ہر فیصلہ قبول ہے، اللہ کوئی شکوہ نہیں، کوئی گلہ نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ غفرانک، تیری بخشش کے طلبگار ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، پہلے ہم نے بخشش مانگی پھر ہم نے کہا اے ہمارے رب۔ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اللہ تیری ہی طرف واپسی ہے۔ اللہ کسی انسان کو اس کی وسعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے آغاز میں کیا فرمایا کہ ھدی للمتقین، قرآن پاک سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ جو متقی ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے انسان، تجھے اتنی پوٹینشل دے دی گئی، تجھے اتنی طاقت دی گئی کہ تجھ پہ کوئی ایسی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی، کوئی ایسا بوجھ نہیں ڈالا گیا جو تیری حیثیت سے بڑھ کر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں جو دین بنا کر دیا تو وہ انتہائی خوبصورت دین ہے۔ اب دیکھیں کہ ہم اپنی نفس کی خواہش پوری کرتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق تو وہ ہمارے لیے عبادت بن جاتی ہے۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ نماز کی تکلیف، کوئی ایسی تکلیف نہیں ہے کہ اللہ نے 24 گھنٹے کی نماز رکھ دی ہو، یا اللہ نے فرمایا ہو کہ جی کسی غار کو ڈھونڈو اور وہاں جا کر نماز پڑھو، یا پھر ایسا کہ ایک ٹانگ اٹھا کر نماز پڑھو، تو کوئی تکلیف نہیں۔ وہ رب کی رحمانیت اتنی ہے کہ اس نے کس قدر ہمیں خوبصورت ایک شریعت دی، خوبصورت دین دیا کہ دیکھو اگر تم غسل نہیں کر سکتے، تم وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر کے، اور تیمم کا طریقہ کتنا آسان ہے، اگر کھڑے ہو کر نہیں بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر پڑھ لو، اتنی آسانی رکھتی۔ پھر رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے تو 2 بار کہا کہ اگر تم سفر پہ ہو یا تم بیمار ہو تو بعد کے دنوں میں گنتی مکمل کر لو۔ تو یہ سب لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ایسا نہیں ہم ڈاکٹر کے پاس گئے اور اس نے کہا کہ نہیں جی روزہ تیرے لیے منع ہے، اور اللہ کا حکم نہیں، روزہ تو ہر حال میں رکھنا ہے چاہے جان نکل جائے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جان بچانا فرض ہے، ایون کہ آپ کسی ایسی جگہ پہ پہنچ گئے جہاں پہ صرف حرام ہے تو اللہ نے فرمایا وَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، کہ تم دیکھتے ہو کہ اب صرف تمہارے پاس شراب ہے یا کوئی حرام گوشت ہے تو جان بچانے کے لیے جان بچانا فرض ہے۔ تم اب کیا کرو گے؟ تم صرف اتنا لو جس سے تمہاری جان بچ جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کسی کو میں نے تکلیف نہیں دی اس کی قدرت سے بڑھ کر۔ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، اس کو وہ ملے گا جو اس نے کمائی کی، اور جو بدی اس نے سمیٹی تو اس کا وبال اس پہ ہے۔ اے انسان، اس دنیا کی شاہراہ پہ تو چل رہا ہے، یہ بہت خوبصورت ایک مارکیٹ ہے،
इससे जो कमाई करेगा, जो शॉपिंग करके आएगा, अच्छी शॉपिंग करके आएगा तो अपने आप को फायदा देगा, और अगर गलत शॉपिंग करके आएगा तो उसका वबाल तुझ पे है। फिर बहुत खूबसूरत दुआ कि रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना, ए हमारे रब हमारा मुआखजा ना कर, हमारी गिरफ्त ना कर अगर हम भूल जाएं, अगर हम गलती करें, या हमसे कोई बेबिला इरादा ना समझी की वजह से कोई काम गलत तरीके से हो जाए। अगर अल्लाह हम खता कर बैठे, कोई गलती कर बैठे, अल्लाह उस पे हमारा मुआखजा ना करना। रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन, ए हमारे रब हम पे वो बोझ मत डाल जैसा कि तूने हमसे पहले लोगों पे डाला। अल्लाह वो जो काफिर है अल्लाह उनसे बचा दे। अल्लाह यहूद की शरीयत सख्त थी, अल्लाह उस सख्त शरीयत से अल्लाह तूने हमें बचा लिया, और अल्लाह तू हमें आइंदा भी बचाए रखना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बि, ए हमारे रब हम पे वो बोझ मत डाल जिसकी हमें ताकत नहीं। अल्लाह वो जिम्मेदारी आयद ना कर जो हम कर नहीं सकते। फिक्र किसे होगा? जिसे आखिरत पे यकीन होगा। अल्लाह ने फरमाया ना वबिल आखिरती हुम युकिनून, तो दुआ कौन करेगा, कौन तड़पेगा, जन्नत को कौन चाहेगा, जहन्नम से कौन बचेगा? जिसको आखिरत पे यकीन होगा। वाफु अन्ना, अल्लाह नरमी से काम ले, अल्लाह हमसे दरगुजर फरमा, अल्लाह इग्नोर कर दे, अल्लाह हमारे गुनाहों को डिलीट कर दे, बल्कि डिलीट ही नहीं अल्लाह उनको नेकियों में कन्वर्ट कर दे। वग़फ़िर लना, और हमारी खताओं की पर्दापोशी फरमा, अल्लाह हमें माफ कर दे। वरहमना, अल्लाह हम पे रहम फरमा। अंत मौलाना, अल्लाह तू ही तो हमारा मौला है, अल्लाह तू ही तो हमारा साथी है, अल्लाह तू ही तो हमारा वली है। अल्लाह तू अपने दर पे हमें डाल दे। फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, अल्लाह काफरों के मुकाबले में अल्लाह तू हमारी मदद फरमा। तो कहा कि वो हमने जो काफरों के बारे में पढ़ा था कि इन्नल लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम, अल्लाह तूने उन पे मोहर लगा दी, तो अल्लाह हमें अल्लाह नेकी की शहरा पे चला दे, अल्लाह सिराते मुस्तकीम का राही बना दे। तो बहुत खूबसूरत दुआ है, इंशाअल्लाह रोज रात को सोते वक्त पढ़नी है, तो इंशाअल्लाह मुसीबतों से और जिन्नात से और शयातीन से महफूज रहेंगे और पूरी रात हमारी हिफाजत करेंगे। इंतहाई खूबसूरत आयात हमने पढ़ी और अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल बकरा का इख्तिताम हुआ। सूरत आले इमरान मदनिय्यह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। फिर देखें कि सूरतें जोड़ों जोड़ों की शक्ल में हैं। सूरत बकरा, सूरत आले इमरान दोनों अलिफ लाम मीम से शुरू होती हैं। बकरा में शरीयत के अहकाम थे, यहाँ आले इमरान में शरीयत के अहकाम नहीं होंगे, इसमें दुआएं होंगी। वहां पे यहूदियों से खिताब था, यहाँ ईसाइयों से गुफ्तगू होगी, ईसाइयों से बात होगी, उनके अकीदे की तरदीद होगी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत पे जोर दिया जाएगा, क्या करो क्या ना करो बताया जाएगा, और ग़ज़वा उहद पर तबसरा होगा। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अल हई हमेशा जिंदा कायम रखने वाला है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सूरत बकरा और सूरत आले इमरान ये दो जुड़वा सूरतें हैं, ये दो बादल या काले साइबान बनकर आगे चलेंगी इंसान की सिफारिश करने के लिए, या परिंदों के दो झुंड होंगे और ये अल्लाह की बारगाह में जाकर इंसान की मग़फ़िरत के लिए झगड़ा करेंगे। नज़्ज़ल अलैकल किताब बिल हक़, आप पर किताब नाजिल की जो हक लेकर आई है, वो तस्दीक करती है इससे पहली किताबों की जो इससे पहले गुजर चुकी, और अल्लाह ने तौरात और इंजील को उतारा, इससे पहले लोगों के लिए हिदायत है, और अल्लाह ने फुरकान उतारा, एक कसौटी उतारी। यकीनन वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया अल्लाह की आयतों का, उनके लिए सख्त अजाब है, और अल्लाह जबरदस्त बुराई का बदला देने वाला है। यकीनन अल्लाह से कुछ नहीं छुपा जमीन में और ना ही आसमान में। ला याज़ुबु अन्हु मिस्क़ालु ज़र्रतिन फ़िल अर्दि वला फ़िस समा, उससे कुछ नहीं छुपा। वो जात वो है, ये अल्लाह ताला की कुदरतों का इजहार है कि वो रहम में तुम्हारी शक्ल बनाता है जैसे चाहता है। 3 पर्दों में, फी ज़ुलुमातिल सलास, के एक पेट का पर्दा, एक रहम का पर्दा और एक झिल्ली का पर्दा। नहीं है कोई माबूद मगर वही, वो जबरदस्त हिकमतों वाला है। वो अल्लाह वो जात है जिसने आप पर किताब उतारी, उनमें से कुछ आयात मुहकम हैं जो कि असल बुनियाद हैं, और कुछ मिलती जुलती हैं, गैर वाज़ेह हैं। जैसे कुछ आयात तो मजबूत और पुख्ता और काबिल अमल हैं, अकीमुस्सलाह आतुज़्ज़का ला यस्खर वैलुल लिकुल्लि हुमज़ातिन लुमज़ा,
کچھ ایسی ہیں جو غیر واضح ہیں، جیسے الف لام میم یا حروف مقطعات، ہمیں نہیں پتہ ان کے مطلب کیا ہیں، یا اللہ کا عرش کیسا ہے، اللہ کی کرسی کیسی ہے، اللہ کا ہاتھ کیسا ہے۔ تو یہ سب متشابہات ہیں، ان متشابہات کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے کہ ان کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں کہ اللہ کی کرسی کیسے ہوگی، یا اللہ کا عرش کیسے ہوگا، یا حروف مقطعات کا مطلب کیا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ان کو سیغہ راز میں رکھا تو ہم نے من و ان اس کو قبول کرنا ہے۔ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، وہ فتنے کی تلاش میں رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اس کا حقیقی مفہوم اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بخلاف جو علم میں پکے ہیں، جن کی جڑیں گہری ہیں، جو سمجھ بوجھ والے ہیں، پختہ علم والے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سب کو مانتے ہیں، ہر چیز ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور عقل والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ پھر خوبصورت دعا کہ ربنا لا تزغ قلوبنا، یہ عقل مندوں کی اولو الالباب کی دعا ہے کہ اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر۔ اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، تو نے ہمیں صراط مستقیم پر چلایا، تو نے ہمیں صحیح راستہ دکھایا، اس پہ چلایا، اللہ ہماری منزل تک ہمیں پہنچا دے، اور تو ہمیں عطا کر، ہبہ سے ہے، گفٹ دے اپنے پاس سے رحمتوں کا۔ اللہ خاص خزانہ فیض عطا فرما، اللہ اچھا انجام عطا فرما، یقیناً تو ہی حقیقی فیاض ہے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تو سراپا عطا ہی عطا ہے، اللہ اپنی بخششوں سے نواز دے، اللہ نعمتوں سے نواز دے، اللہ صحت سے نواز دے، اللہ خوشیوں سے نواز دے، اللہ اولاد کی خوشیوں سے نواز دے، اللہ نیکیوں سے نواز دے، اللہ سب خزانے تیرے ہاتھ میں ہیں۔ اے ہمارے رب تو لوگوں کو ایسے دن جمع کرنے والا ہے، وہ دن جس میں کوئی شک نہیں، یقیناً اللہ وعدہ خلاف نہیں کرتا۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز ان سے ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے ذرا بھی کام نہ آئیں گی، اور یہی لوگ وقود النار، آگ کا ایندھن ہے۔ ابھی اولو الالباب کی بات ہو رہی ہے، تو اولو الالباب کے ذہن صاف ہوتے ہیں، وہ مفید کرتے ہیں، وہ اچھا کرتے ہیں۔ تو کہا کہ اللہ تعالی ہم سب کو اولو الالباب میں سے بنا دے۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، جیسا انجام آل فرعون کا ہوا ان کا انجام بھی ویسا ہوگا، اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا، اور اللہ عذاب دینے میں سخت ہے۔ اے نبی کہہ دیجئے کافروں سے کہ ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے اور تم لے جائے جاؤ گے جہنم کی طرف، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ تمہارے لیے نشانی ہے اس دن جس دن دو جماعتیں آپس میں ملیں، ایک جماعت اللہ کی راہ میں لڑ رہی تھی، یہ مسلمانوں کی جماعت، اور یہ غزوہ بدر کی بات ہو رہی ہے، اور دوسری کافر تھی، وہ دنیا کے فائدے کے لیے لڑ رہی تھی، اور کافر اور مسلمان دونوں دوسرے گروپ کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے۔ مسلمان کافروں کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے کہ 626 ان کو نظر آ رہے تھے، اور کافروں کو مسلمان 2000 نظر آ رہے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ مدد دیتا ہے اپنی نصرت کے ذریعے جسے چاہتا ہے، یقیناً اس واقعے میں عبرت ہے آنکھوں والوں کے لیے جن کی آنکھ اور دل کی بینائی صحیح ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت بتا دی، انسان کی نیچر بتا دی، کہا کہ تمہاری نیچر میں، تمہاری فطرت میں کھبا دیا گیا، سجا دیا گیا، اے انسانوں، اے لوگوں، تمہاری فطرت میں کھبا دیا گیا ہے حب الشہوات من النساء، خواہشات کی محبت عورتوں کی، والبنینا اور بیٹوں کی، والقناطیر المقنطرہ اور ڈھیر خزانے سونے اور چاندی کے، اور گھوڑے نشان زدہ اعلیٰ نسل کے، اور چوپائے اور فصلیں۔ اے انسان، اے مردوں، تمہارے دل میں عورتوں کی محبت کھبا دی گئی، اور اے عورتوں تمہارے دل میں، تمہاری فطرت میں رکھ دی گئی ہے کہ تم بیٹے چاہتی ہو۔ اور پھر خزانے سونے چاندی لگژریز، اور گھوڑوں سے مراد کیا، بڑی بڑی گاڑیاں، خوبصورت برینڈڈ، اور مویشی اور کھیتیاں، پلاٹس، یہ سب ذالک متاع الحیاتی دنیا، یہ دنیا کی زندگی کی ضرورت ہے، اور اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ تو کہا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں ان چیزوں کی محبتوں کو اللہ نے رکھ دیا۔ اب اسی چیز کا ٹیسٹ ہے، اور یہ
ایک جائز چیز ہے کہ اگر انسان کے پاس اگر پیسہ ہے، مال ہے، خیر ہے اور وہ ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے تو صحیح ہے۔ آگے اللہ نے مزید اس کی وضاحت کی، قل ان کو بتا دیجئے، او نبئکم بخیر من ذالکم، واقعی یہ چیزیں بہت اچھی ہیں، کیا تمہیں میں اس سے بہتر بتاؤں؟ اب اس کو تھوڑا سا ذہن میں لے کر آئیں کہ ہم شاپنگ کے لیے جاتے ہیں، ہم ایک دکان سے شاپنگ کر رہے ہیں کہ اچانک کسی نے کہا کیا اس سے اچھا بتاؤں، اس سے اچھی سیل اور شاپ پہ لگی ہے، تو ہم اس کو چھوڑ کے دوسری دکان پہ چلے جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ دنیا میں یہ چیزیں بہت اچھی ہیں لیکن یہ سب ختم ہو جانے والی ہیں، یہ سب چھن جانے والی ہیں، یہ سب چلے جانے والی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عِش ما شئت فإنک میت، اے انسان جیسا تیرا دل چاہے تو زندگی گزار لیکن دیکھ لے کہ تو نے مرنا ہے۔ وحبب ما شئت فإنک مفارقۃ، جس چیز سے تیرا دل چاہے تو محبت کر، پیار کر، لیکن دیکھ لے جدائی یقینی ہے، یا تو شوہر کو چھوڑ کے جائے گی یا شوہر تجھے، یا بچے تجھے چھوڑ کے جائیں گے یا تو بچوں کو چھوڑ کے جائے گی۔ ہر رشتہ ٹوٹ جانا ہے، ہر رشتہ ختم ہو جانا ہے، ہر رشتے میں جدائی ہے۔ وہ عمل معاشیتا، اور جیسا تیرا دل چاہے تو عمل کر، فإنک تجزی، لیکن یاد رکھ کہ تجھے ایک ایک پل کا آگے اللہ کی عدالت میں جا کر جواب دینا ہے۔ تو کہا یہ بہت اچھی چیزیں ہیں لیکن یاد رکھیے کہ یہ سب ختم ہو جائیں گی، یہ سب چھن جائیں گی، ان سب کو چھوڑ کے اے انسان تو خالی ہاتھ جائے گا۔ اس سے بہتر بتاؤں، للذین اتقوا عند ربہم، وہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کو باغات ملیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور سب سے بڑی چیز کہ ہمیشگی کا جہان ہوگا۔ وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور پاکیزہ جوڑے ہوں گے اور اللہ کی رضا ہوگی، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، تو ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور عاجزی کرنے والے اور خرچ کرنے والے اور راتوں کو اٹھ اٹھ کے رات کے آخری پہر میں استغفار کرنے والے، گناہوں کا احساس کرنے والے۔ اللہ نے گواہی دی، اللہ نے بیان کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتے بھی اور علم والے بھی اس عدل پر، اس انصاف پر گواہ ہیں۔ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، وہ زبردست حکمتوں والا ہے۔ دین تو اللہ کے پاس اسلامی ہے۔ دین کیا ہے؟ پورا ایک نظام زندگی، کوڈ آف لائف، لائف سٹائل، طریقہ زندگی اسلام ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اختلاف کیا اہل کتاب نے علم آ جانے کے بعد زیادتی کرنے کے لیے ایک دوسرے پر، انہوں نے ایسا کیا، اور جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گا تو اللہ حساب لینے میں تیز ہے۔ اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو کہہ دیجئے میں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا اللہ کے، اور میرے پیرووں نے بھی، جن نے میری پیروی کی ان سب نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ اور کہہ دیجئے اہل کتاب اور غیر اہل کتاب مشرکین عرب سے، کیا تم بندگی کرتے ہو، کیا تم اطاعت قبول کرتے ہو؟ اگر وہ اطاعت قبول کر لیں تو انہوں نے صحیح راہ پا لیا، وہ ہدایت پا گئے، اور اگر وہ رخ پھیر لیں تو اے نبی آپ کی ذمہ داری پہنچا دینا ہے، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔